ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ویسٹرن کنٹریز پاکستان اور انڈیا کو ایکول لیول پر ٹریٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس کی اگزامپل دیکھ لیں, بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. جس طرح سے آئی سی جی نے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کو 3 دن کے نوٹس سے بلا لیا اور ہماری حکومت اور اس کی ٹیم جو ہے وہ دم ہلاتے ہوئے وہاں پہ لینڈ کر گئی, کیا آئی سی جے کبھی ہندوستان کو اس طرح سے بلاتا؟ انہی سرکمسٹانسز میں اگر پاکستانی آفیسر ہوتا, اس کو سزائے موت ہوئی ہوتی, آئی سی جے کبھی انڈیا کو 3 دن کے نوٹس پہ نہ بلا سکتا. ڈاکٹر صاحب اگر بلا لیتے تو کیا بھارت چلا جاتا؟ بالکل بھی نہ جاتا. دیکھیے اگر یہ سچویشن کو الٹا کر دیں, اگر یہی نوٹس بھارت کو ملتا, اسی طرح سے ڈیتھ پینلٹی کی سچویشن ہوتی, سارے ایموشنل گراؤنڈز ہوتے, بھارت کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 3 دن کے نوٹس پہ ہم جورسڈکشن کو کوشچن کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جورسڈکشن نہیں بنتی ہے, ہم اس کو ایگزامن کریں گے, ہم فوری طور پہ ویسے بھی کوئی ایکسیکیوشن ابھی نہیں کرنے لگے, ابھی اپیل کا پروسیس رہتا ہے, اور ہم اس کو ایگزامن کر لیں, پھر ہم دیکھیں گے. ابھی 3 دن کے نوٹس پہ تو ہم نہیں آ سکتے. تو پاکستان نے اتنا یہ ڈیسیجن کیوں لیا, یہ اتنی 3 دنوں میں کیوں چلے گئے؟ یہ بھی دیکھ سکتے, انٹرسٹنگ. یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے پاکستان میں 2 قسم کے رد عمل یا 2 قسم کے بیہیویئر نظر آتے ہیں. ایک پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے, سول ملٹری, یہ مغرب سے انتہائی خوف زدہ ہے. دوسرے پاکستان کے عوام ہے, اسٹریٹ میں مذہبی جماعتیں ہیں جو مغرب کے خلاف بولتے ہیں, اور یہاں پر بڑا اس قسم کا جو ہے نعرہ بڑا ہوتا ہے کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ قوم کا غدار ہے, یہ صہیونی سازش ہے, یہ اسرائیل کی سازش ہے, یہ مغرب پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف ہے, ہم لعنت بھیجتے ہیں, ہم اسے نہیں مانتے, ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے. یہ جو ریجیکشنسٹ یعنی فیلنگز ہیں پاکستان کے اندر مغرب کے لیے یا دنیا کے لیے, یہ ورلڈ آرڈر کے لیے, ان ریجیکشنسٹ فیلنگ کا, اور دوسری طرف جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کا سجدہ کرنے کا ٹرینڈ ہے کہ جیسے ہی ان کو ایک گوری چمڑی انگریز جو ہے یا کوئی ویسٹرن چیز نظر آتی ہے تو اس کے سامنے بالکل لٹک جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. ایک اوبیڈینس کی ان کی فیلنگ جو ہے, ایک بلکہ میں کہوں گا کہ جو پوسٹ کولونیل سوسائٹیز کے اندر کا یہ ٹرینڈ ہے. آپ کو یہ فیلنگ ترکی میں نظر نہیں آئے گی, آپ کو یہ فیلنگ ایران میں نظر نہیں آئے گی, آپ کو یہ فیلنگ چائنا میں نظر نہیں آئے گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بھارت میں یہ فیلنگ کیوں نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی ایک نیبر ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. بھارت کا بھی وہی بیک گراؤنڈ ہے پوسٹ کولونیل سوسائٹی کا جو کہ پاکستان کا ہے, بالکل ایک ہی طرح کا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن بھارت کے اندر ایک بڑی اسٹرانگ مارکسسٹ لیفٹسٹ انٹلیکچوئل موومنٹ رہی ہے, جو کسی حد تک کانگریس بھی ایک لیفٹ اورینٹڈ پارٹی تھی, جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہے. ان کا اگر آپ لٹریچر دیکھیں, ان کا ادب دیکھیں, ان کی سیاسی تحریکیں دیکھیں, جہاں انہوں نے مغرب کو, انگریز کو, ویسٹ کو ایک امپیریلسٹ آرڈر کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے. لیکن ان کا جو ریٹرک ہے مغرب کے خلاف, وہ کوئی ہندوازم سے ڈیرائیو نہیں ہو رہا, وہ کسی مذہب سے ڈیرائیو نہیں ہو رہا, وہ بڑا فنکشنل قسم کا آرگومنٹ ہے کہ آپ نے یہ چیز ہمارے ساتھ کی ہے, وہ غلط کی ہے, ہم آپ کی سپیریورٹی کو نہیں مانتے, ہم آپ کے برابر. اس کی کوئی ایگزامپل آپ بتائیں گے؟ کچھ اس طرح کے کیسز ایسے ہیں جہاں پر انڈیا نے اس طرح کا اسٹیپ اٹھایا ہو؟ دیکھیے 2 بڑے گزشتہ 5-6-7 سال میں 2 بڑے انٹرسٹنگ انسٹانسز ہیں. ایک جس کو میں کہوں گا دیویانی خبرہ گاردی کا کیس, جو کہ امریکہ میں نیو یارک میں ہندوستان کی کاؤنسل جنرل تھی. ذرا ڈیٹیلز بتائیے گا. اچھا, اس کیس میں اگر وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے, لیکن دیکھیں جو ہندوستانیوں کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا. دیویانی خبرہ گاردی کی ایک میڈ تھی سنگیتا, یہ غالباً 2011 یا 12 کا ہے واقعہ ہے, جس کو کہ وہ انڈر پے کر رہی تھیں, جو اصل میں امریکہ میں ان کو تنخواہ دینی چاہیے تھی سنگیتا کو, وہ نہیں دے رہی تھیں. پرائیویٹ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, کم دے رہی تھیں. کمپلین ہو گئی. امریکن پولیس نے بڑی جناب ضرورت سے زیادہ بہادری دکھائی. انہوں نے صبح جب وہ اپنے بچوں کو اسکول سے چھوڑ کے آ رہی تھیں, انہوں نے گرفتار کر لیا, تھانے میں لے گئے, اسٹرپ نکٹ کیا, مگ شاٹس بنائے. اب انڈین فارن آفس نے اس پہ بڑا شدید رد عمل کیا. ہندوستان کے نا بڑا رد عمل ہوا اس پہ. امریکنز کا یہ کہنا تھا جی ہمارے یہاں تو یہی پروسیجر ہے, جو کوئی بھی اریسٹ ہوتا ہے اس کے اسی طرح سے مگ شاٹ بنتے ہیں, اس کو ننگا کیا جاتا ہے, اسٹرپ نیکڈ کیا جاتا ہے. بٹ انڈین فارن آفس اور انڈین گورنمنٹ نے کہا ناٹ ود ان انڈین ڈپلومیٹ, اور انہوں نے امریکہ میں امریکہ کی جو ایمبیسی تھی جس نے اس میڈ کو ویزا دیا تھا, جن لوگوں نے وہ ویزا دیا تھا انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک طرح کی سازش تھی. انہوں نے ان کو پرسونا نان گراٹا قرار دے کے ہندوستان سے نکالا. امریکن ایمبیسی کی جو پریویلیجز تھیں, جو ان کی فیسلٹیز تھیں ایئرپورٹس پہ, ان کو ریپڈ ایکسیس ملتی تھی یا ان کو اسپیشل پارکنگ ملتا تھا, یہ شہر میں سیکیورٹی ملتی تھی, یہ ایمبیسی کی بھی جو سیکیورٹی ایکسٹینڈڈ تھی, ان سب چیزوں کو انہوں نے ودرا کر لیا. امریکن ایمبیسی کو اور امریکن گورنمنٹ کو وہ پریشر میں لے کر آئے, اور پھر انہوں نے نیگوشیٹ کیا جس میں بڑے باعزت طریقے سے دیویانی خبرہ گاردے پہ وہ چارجز ڈراپ ہوئے, اور انہوں نے ان امریکنز کو جو وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے دیویانی کے خلاف ایکشن
ڈسکشنز کیے ہیں دلی سے بیٹھ کے, ان کو انہوں نے کک آؤٹ کیا. لیکن آپ دیکھیں امریکہ میں اور ہندوستان کے درمیان کتنے اچھے ریلیشن شپ آپ کو نظر آتے ہیں. امریکہ وہاں پر ہندوستان کے بارے میں اس زبان میں بات کرتا آپ کو نظر نہیں آتا. اب اس کو اگر ذرا سوچیں, ذرا غور کریں, اگر یہ پاکستانی ڈپلومیٹ ہوتی تو آپ سمجھتی ہیں کبھی کہ پاکستانی کی گورنمنٹ یا پاکستان کا فارن آفس جو ہے اس میں یہ ہمت ہوتی کہ امریکن ایمبیسی کو اس طرح سے یہ ٹریٹ کرتے جس طرح سے ہندوستان میں انہوں نے ٹریٹ کیا؟ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک اور واقعہ بھی ہے غالباً اٹالین امبیسڈر کا, اس کے بارے میں بتائیے. وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے جب دو اٹالین جو غالباً مرین تھے انہوں نے فائرنگ کی کیرالا میں, جس میں کیرالا کے 2 فشرمین جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی, وہ اریسٹ ہو گئے. جب وہ اریسٹ ہوئے ابھی کورٹ ٹرائل پینڈنگ تھا کہ اٹالین گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں ان کو آنے دیں الیکشن کے لیے, اور بہانے سے, اور بلکہ یہ ہوا کہ اٹالین جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے کہا کہ میں انڈرٹیکنگ دیتا ہوں کہ جب بھی ان کو ٹرائل کی ضرورت ہوگی تو یہ اٹالین جو میرینز ہیں یہ واپس جو ہے آ جائیں گے, ٹرائل سٹینڈ کریں گے. اور اٹالین ایمبیسڈر نے انڈرٹیکنگ دے دی. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اس انڈرٹیکنگ کو ایکسیپٹ کیا اور انہیں جانے دیا. کچھ عرصے کے بعد جب ان کو بلانے کی بات آئی تو اٹالین گورنمنٹ نے اور اٹالین ایمبیسی نے ایک نوٹ وربیل ایشو کیا ہندوستان کی گورنمنٹ کو, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ واپس نہیں آ سکتے بیکاز اب وہ تو ٹرائل سٹینڈ نہیں کرنا چاہتے, کوئی ایکسکیوز کریٹ کر دیا. اس پہ انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اٹلی کے جو ایمبیسڈر ہیں ہندوستان میں ان کو ریسٹرین کیا جائے, انہیں ہندوستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا گیا تھا, بالکل کیا گیا. باقاعدہ مارچ میں 2013 میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ہے, آرڈرز ایشو ہو گئے, اٹالین ایمبیسڈر کو ڈیٹین کر دیا گیا, وہ ان کے پاسپورٹ لے لیا گیا, وہ ہندوستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے. پھر اٹالین گورنمنٹ نے کمپلائی کیا, وہ دونوں میرینز واپس آئے تو ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اٹلی کے ایمبیسڈر کو جو ہے ٹریول کرنے کا رائٹ دیا. اب دیکھیں امیجن کریں, کیا پاکستان میں کسی ویسٹرن کنٹری کے ایمبیسڈر کے ساتھ پاکستان کی کورٹ ایسے کرے گی؟ نہیں کر سکے گی. لیکن یہ وہ اسینشیل چیزیں ہیں ان ٹرمز آف ڈیسیژن میکنگ جو آپ کو گلوبل آرڈر کی دس از آئی ول کال کیلکولیٹڈ ڈیفائنس.